بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا سبق مباحث حلقہ اولا کے حوالے سے آخری سبق ہے، اگرچہ ہم ہو سکتا ہے کہ ایک سبق اختتامی طور پر بنائیں جس میں ہم کتاب کے اوپر ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے، تاہم جو مباحث کے اعتبار سے یہ آخری بحث ہے اور آخری سبق ہے، جس میں بحث کا عنوان یہ ہے کہ امارات اصول عملیہ پر حاکم ہوتی ہیں۔ امارات کو اصول عملیہ پر حکومت حاصل ہے۔ حکومت کی بحث ہم نے گزشتہ مباحث میں بھی بیان کی تھی کہ مراد یہ ہے کہ جب ایک دلیل دوسری دلیل کے موضوع کی طرف ناظر ہوتی ہے اور اس کے موضوع پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے موضوع کو یا توسیع دیتی ہے یا تضییق کرتی ہے، تو اس کو حکومت کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ حکومت علی نحو تضییق ہے، یعنی اصول عملیہ کا جو دائرہ بدون فرض کیا جا سکتا ہے اس میں امارات آ کر تضییق کرتی ہیں اور اس کو مضیق کر دیتی ہیں، اور امارات اپنی جگہ بناتی ہیں ان موارد میں بھی جہاں پہ اصول عملیہ بظاہر اپنی جگہ بنا سکتی تھیں، یعنی لا یعلمون کے دائرے میں ہے، علم نہیں ہے، اس کے باوجود بھی امارہ آ کر کہتی ہے کہ یہاں پہ علم نہیں آتا، پھر بھی میری جگہ موجود ہے، میں اگرچہ علم کا باعث تو نہیں بنتی لیکن اس کے باوجود یہاں پہ میری جگہ ہے اور میں حجت ہوں، کیونکہ مجھے شارع نے لا کر کھڑا کیا ہے اور شارع نے مجھے حجت قرار دیا ہے۔ جب شریعت کی طرف سے مجھے حجت قرار دیا گیا ہے تو تعبداً میری جگہ بنتی ہے، اصول عملیہ کی جگہ نہیں بنتی۔ تو یہ حکومت کی کہانی ہے جو آج کے سبق میں ہم اس کی وضاحت کریں گے، اور یہیں پر انشاءاللہ حلقہ اولا کی مباحث اختتام پذیر ہو جائیں گی۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ سب سے پہلے قراءت متن کرتے ہیں۔ وَيُسَمِّ الْأُصُولِيُّونَ الدَّلِيلَ الظَّنِّيَّ بِالْأَمَارَةِ وَيُطْلِقُونَ عَلَى هذه الحالة اسم التعارض بين الأمارات والأصول، ولا شك في هذه الحالة لدى علماء الأصول في تقديم خبر الثقة وما إليه من الأدلة الظنية المعتبرة على أصل البراءة ونحوه من الأصول العملية، لأن الدليل الظني الذي حكم الشارع بحجيته يؤدي بحكم الشارع دور الدليل القطعي، فكما أن الدليل القطعي ينفي موضوع الأصل ولا يبقي مجالا لأي قاعدة عملية، فكذلك الدليل الظني الذي أسند إليه الشارع نفس الدور وأمرنا باتخاذه، ولهذا يقال عادة إن الأمارة حاكمة على الأصول العملية، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآلہ الطاہرین۔ یہ تو عبارت تھی جو قرأت ہو چکی، اب چلتے ہیں اہم ترین نکات کی جانب۔ گزشتہ سبق میں ہم نے امارات اور اصول عملیہ کے درمیان تعارض کی بحث کو بیان کیا اور یہاں تک پہنچے تھے کہ تعارض کا تصور کہاں پر ہے اور کہاں پر نہیں ہے۔ ہم نے بتایا تھا کہ دلیل قطعی کی صورت میں تو تعارض متصور ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اصول عملیہ کی کوئی نوبت ہی نہیں آتی، ان کا موضوع ہی نہیں بنتا، اور دلیل ظنی کی صورت میں تعارض کی ایک شکل بنتی ہے، اور وہ پھر ہم نے شکل بنا کے دکھائی تھی اور بتایا تھا کہ جب خبر ثقہ مثلا جو کہ دلیل ظنی ہے وہ آ جائے اور کہے کہ ایک کام کرنا واجب ہے، مثلا الدعاء عند رؤیت الہلال واجب ہے، یا جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، فرض کرتے ہیں کہ ایسی کوئی روایت آ جاتی ہے۔ دوسری طرف سے ایک خبر ثقہ کے مقابل میں اصل برات آ جاتی ہے، تو اب
یہ کہتی ہے عدم وجوب، وہ کہتی ہے وجوب، خبر ثقہ کہتی ہے حرمت، اور اصل برات کہتی ہے کہ عدم حرمت۔ تو اب یہاں پہ چونکہ وہ ظنی ہے اور ظنی ہونے کے ناطے یہاں پہ عدم علم کا مورد ہے، تو اصل برات کا موضوع بھی عدم علم ہے۔ یہاں پہ ایک شکل بنتی ہے، تعارض کی ایک شکل بنتی ہے، اس کی وضاحت ہم نے کر دی تھی، اور اس حوالے سے پھر ہم نے مثال بھی پیش کی تھی کہ مثلا روایت آ کر کہتی ہے حرمت الارتماس علی الصائم، کہ روزہ دار کے اوپر غوطہ لگانا حرام ہے۔ دوسری طرف سے برات کہتی ہے کہ حرام نہیں ہے، اس لیے کہ وہ معلوم الامساک نہیں ہے، یعنی اس کے امساک کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے کہ واجب ہے، لہٰذا یہاں پہ برات کا مورد ہے، کیونکہ اصل جو ہے برات کہتی ہے کہ اصل برات کا موضوع کیا ہے؟ عدم علم ہے، اور جہاں کہیں بھی عدم علم ہو اور خبر واحد سے بھی ہمیں علم تو حاصل نہیں ہوا، لہٰذا یہ بھی عدم علم کے مورد میں آ جاتی۔ تو یہ ایک شکل تھی کہ جو ہم نے گزشتہ سبق میں اس کی وضاحت کی کہ یہ شکل ہے تعارض کی۔ آج کے سبق میں ہم بتائیں گے کہ یہاں پہ امارات اصول عملیہ پر حاکم ہیں، امارات کی اصول عملیہ پر حکومت۔ امارات میں وہ تمام دلائل آ جاتے ہیں، وہ تمام ادلہ آ جاتی ہیں جو محرزہ تو ہیں لیکن قطعیہ نہیں ہیں، غیر قطعیہ ہیں، ادلہ محرزہ ہیں لیکن غیر قطعیہ ہیں، منتہا معتبرہ ہیں، یہ شرط ہے، معتبرہ ہیں۔ مثلا قیاس جو ہے وہ امامیہ کے نزدیک معتبر دلیل نہیں شمار ہوتی، استحسان مثلا معتبر دلیل شمار نہیں ہوتی، البتہ قیاس کی اقسام ہے، قیاس جو منصوص العلہ ہے وہ معتبر ہے، جو مستنبط العلہ ہے تنقیح مناعت وغیرہ اس میں لمبی چوڑی بحثیں ہیں، تو یہ سارے مباحث ہیں۔ لیکن قیاس جو خالی قیاس ہو، جس کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں نہ ہوں، جس کے اندر علت کو جو ہے وہ علت بھی گمانی حیثیت کی ہو، تو پھر وہاں پر جو ہے وہ قبول نہیں کیا جاتا۔ تو امارات کے حوالے سے جو معتبر امارات ہیں ان کی اصول عملیہ پر کیا ہے؟ حکومت ہے، اصول عملیہ پر وہ حاکم ہیں۔ حاکم ہونے کی آج وضاحت کریں گے کہ جب وہ حاکم ہیں تو پھر تعارض کی نوبت نہیں آتی۔ حکومت کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے وضاحت کی تھی کہ حکومت ادلہ محرزہ میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ ادلہ محرزہ میں اگر ایک دلیل دوسری پر حاکم ہو جائے تو پھر وہاں پہ تعارض کی نوبت نہیں آتی، وہاں پہ ہم نے بتایا تھا۔ آج اسی کو ایک بار پھر یہاں پہ اس نقطے میں دہرانا چاہتے ہیں کہ حکومت میں ایک دلیل دوسری کے موضوع پر اثر انداز ہوتی ہے، اس کے موضوع کو یا توسیع دیتی ہے یا تضییق کرتی ہے، تو اس کے موضوع پر اثر انداز ہوتی ہے، حکم خود بخود اس کے اندر آ جاتا ہے، لہٰذا یہ ہے حکومت۔ ہم جب کہتے ہیں کہ امارات اصول عملیہ پر حاکم ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ موضوع امارات کیا ہے؟ امارات کی وجہ سے اصول عملیہ کا موضوع اٹھ جاتا ہے، موضوع ہی نہیں رہتا۔ وہ کیسے نہیں رہتا؟ وہ یوں، بیان یہ ہے کہ دلیل قطعی کی طرح دلیل ظنی بھی جو کہ معتبر ہو، دلیل ظنی معتبر، وہ بھی حکم شرعی کے بارے میں آگاہ کرتی ہے۔ یہاں پہ میں نے آگاہی کا لفظ عمدن استعمال کیا ہے، جسے اصولیوں نے جس اصطلاح میں بیان کیا ہے وہ ہے علم اور علمی کی اصطلاح۔ دلیل قطعی اصولیوں کی اصطلاح میں علم ہے، جبکہ دلیل ظنی معتبر کیا ہے؟ علمی ہے، یہ فرق ہے۔ اس کو میں نے مجبوراً یہاں پہ ذکر کیا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، وگرنہ جو ہماری روش یہی رہی ہے کہ جو اصطلاحات شہید استعمال نہیں کرتے اور اگلے حلقات کے لیے چھوڑ دیتے ہیں وہ ہم بھی استعمال نہیں کرتے، لیکن یہاں پہ ضروری تھا کیونکہ شہید نے یہاں پہ کہا ہے کہ دلیل قطعی، دلیل ظنی جو ہے وہ اشارے کی حجیت دینے کے بعد دلیل قطعی کے منزلے پر پہنچ جاتی ہے، تو ہم نے اس کو منزلت کو بیان کرنے کے لیے، اس منزلے اور اس قائم مقامی کو بیان کرنے کے لیے
اس اصطلاح کا سہارا لیا، اور وہ یہی ہے کہ ایک وہ چیز ہے کہ جس سے خود ڈائریکٹلی علم حاصل ہوتا ہے، وہ ہے دلیل قطعی۔ دوسری وہ ہے کہ جہاں پہ ڈائریکٹلی اس سے علم تو حاصل نہیں ہوتا لیکن وہ مستند بے علم ہے، یعنی اس کی حجیت ایک علم کی وجہ سے ہے۔ جب اس کی مستند علم کی وجہ سے ہے تو اس کو اصطلاحاً علمی کہا جاتا ہے۔ پس دلیل ظنی ہے معتبر، علم کا فائدہ نہیں دیتی لیکن علمی ہے۔ علمی ہے کا مطلب یہ ہے کہ مستند بے علم ہے، لہذا جب مستند بے علم ہے تو اب کیا ہوگا، یہ بھی دلیل قطعی کی طرح حکم کے بارے میں آگاہ کر دیتی ہے۔ جب آگاہی آ جاتی ہے تو وہ لا یعلمون نہیں رہتا، یہ فرق ہے، وہ لا یعلمون نہیں رہتا بلکہ یعلمون میں بدل جاتا ہے۔ کیسے بدل جاتا ہے؟ علم تو نہیں آیا، علمی کی وجہ سے، علمی تو ہے نا، علم نہیں آیا لیکن ایک ایسی خبر آ گئی ہے جس کی حجیت کے بارے میں علم ہے، بس یہی کافی ہے۔ اور یہیں سے جو ہے وہ اگلا نقطہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت کی جہت سے دلیل قطعی اور دلیل ظنی میں فرق ہے۔ ہم نے دلیل قطعی کی بحث میں حکومت کی بحث ہی نہیں کی۔ حکومت تعبدی، حکومت میں ایک تعبدیت ہوتی ہے، حکومت میں کیا ہوتی ہے؟ تعبدیت ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس طرح ہم نے کہا تھا کہ المتقی عالم، وہاں پہ ایک تعبد تھا نا، پرہیزگار شخص بھی، خوف خدا رکھنے والا شخص بھی کیا ہوتا ہے؟ عالم ہوتا ہے۔ بھائی عالم تو نہیں ہوتا، خوف خدا الگ مسئلہ ہے، علم جو ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ تو یہ ہمارے اصطلاح میں تو خوف خدا ایک الگ موضوع ہے، اور نحو صرف وغیرہ کا عالم ہونا، فقہ اصول کا عالم ہونا، فزکس سائنس وغیرہ کے علم کے بارے میں جاننا، عالم ہونا، تو یہ الگ چیز ہے، اور خوف خدا ایک الگ مقولہ ہے۔ لیکن ایک روایت اگر کہے کہ المتقی عالمون، اس میں تعبد ہے، اس کو ہم نے تعبد کے اس میں لایا تھا۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہے، حکومت کی جہت سے دلیل قطعی اور ظنی میں فرق یہی آتا ہے کہ ہم نے حکومت کی جو بحث کی ہے وہ دلیل ظنی میں کی ہے، دلیل قطعی میں نہیں کی ہے۔ وہاں پہ تو اصلاً اس کا موضوع اٹھ جاتا ہے، اس کو اصطلاح میں ورود کہا جاتا ہے، یہاں پہ اس میں داخل نہیں ہوتے۔ حکومت کی جہت سے جو فرق ہے وہ یہاں پہ یہی ہے کہ دلیل قطعی میں اصلاً حکومت کی نوبت نہیں آتی، جبکہ دلیل ظنی میں حکومت کی نوبت آتی ہے۔ نوبت سے کیا مراد ہے کہ ایک دونوں کا موضوع موجود ہے، منتہا ایک کا موضوع دلیل شارع کی وجہ سے برخاست ہو جاتا ہے، اٹھ جاتا ہے، اس کے موضوع کو وہاں سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ پس ما لا یعلمون تھا، لیکن تعبد نے آ کر کیا بنا دیا؟ اس کو یعلمون بنا دیا، کیونکہ دلیل ظنی معتبر تعبداً علم آور ہے، تعبداً علم آور ہے، یعنی قائم مقام علم ہے، خود تو علم آور نہیں ہے، وجداناً تو اس سے علم حاصل نہیں ہوتا، لیکن تعبداً کیا ہے؟ وہ علم آور ہے، کیونکہ مستند بے علم ہے، کیونکہ شارع نے اس کو حجت قرار دیا ہے۔ یہ ہے تمام الکلام اس مسئلے میں۔ تو اہم نکات ہم نے بیان کر دیے، اب چلتے ہیں متن کی جانب۔ فرماتے ہیں وَيُسَمِّ الْأُصُولِيُّونَ الدَّلِيلَ الظَّنِّيَّ بِالْأَمَارَةِ، اصولیوں نے دلیل ظنی کو امارہ کا نام دیا ہے۔ امارہ یعنی علامت، امارہ کا نام دیا ہے، اور وَيُطْلِقُونَ عَلَى هَذِهِ الْحَالَةِ اسم التعارض بین الامارات والاصول، یہ جو حالت ہے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے کہ جہاں پہ دلیل محرز از قبیل دلیل ظنی ہو اور دوسری طرف اصل عملی ہو، تو اس حالت کو جو اصولیوں نے نام دیا ہے وہ ہے تعارض بین امارات والاصول کا، تعارض بین امارات اور اصول، یعنی امارہ اور اصول کے درمیان تعارض۔ ولا شک فی هذه الحالت لدى علماء الاصول فی تقدیم خبر الثقۃ۔ اب آتے ہیں حکم کی طرف۔ فی الحال تک تو تھا بیان مسئلہ، بیان موضوع، ترسیم موضوع، ہم نے مسئلے کو ترسیم کر دیا، تعارض کی شکل کو بیان کر دیا، تعارض کی کیفیت کو ایجاد کر دیا کہ کیسے تعارض وجود میں آ گیا، کیسے اس کی شکل بنا دی ہم نے، تعارضی شکلی ہم نے وجود میں لا دیا۔ اب آتے ہیں اس کے حکم کی طرف کہ اس صورت میں جب کہ ہم نے تعارض بدوی کی ایک شکل بنا لی ہے، حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں
اس حالت میں علماء اصول کے درمیان کوئی شک نہیں ہے کہ خبر ثقہ مقدم ہوگی، دلیل ظنی یعنی امارہ مقدم ہوگی، وما الیہ یعنی جو اس کے علاوہ ہیں، من الادلۃ الظنیۃ المعتبرہ، جو دیگر ادلہ ظنیہ معتبرہ ہیں خبر ثقہ کے علاوہ، وہ ساری کی ساری مقدم ہوں گی کس کے اوپر؟ اصل برات کے اوپر۔ دیگر ادلہ ظنیہ جتنی بھی ہیں، مثلا ظواہر ہیں، اسی طرح عمومات ہیں، اطلاقات ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری مقدم ہوں گی کس کے اوپر؟ اصل برات کے اوپر، وَنَحْوِهِ مِنَ الْأُصُولِ الْعَمَلِيَّةِ اور اس جیسے دیگر اصول عملیہ کے اوپر یہ مقدم رکھی جائیں گی۔ بس یہ ہو گیا علماء اصول کا فتویٰ یا علماء اصول کی رائے اس بارے میں۔ اب دلیل کی طرف آتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ لأن الدلیل الظنی الذی حکم الشارع بحجیته یؤدی بحکم الشارع دور الدلیل القطعی، اس لیے کہ جو ظنی دلیل ہے جس کے حجیت کے بارے میں شارع نے حکم لگایا ہے، وہ شارع کے حکم سے دلیل قطعی کا کردار ادا کرتی ہے، دور الدلیل القطعی یعنی دلیل قطعی کا کردار ادا کرتی ہے شارع کے حکم سے۔ فکما کیسے؟ یوں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں فکما ان الدلیل القطعی ینفی موضوع الاصلی ولا يبقی مجالا لأي قاعدة عملیة فكذلك الدلیل الظنی الذي اسند الیہ الشارع نفس الدور وَأَمَرَنَا بِاتِّخَاذِهِ دَلِيلًا، کہتے ہیں جس طرح سے دلیل قطعی اصل کے موضوع کو نفی کرتی ہے اور اس کسی بھی عملی قاعدے کے لیے کوئی مجال نہیں چھوڑتی، اسی طرح سے دلیل ظنی کے جس کو شارع نے وہی کردار حوالے کیا ہے، جس کی طرف شارع نے نسبت دی ہے، اسندہ، جس کی طرف شارع نے نسبت دی ہے، نفس الدور اسی کردار کی نسبت دی ہے کہ جس کردار کی نسبت ظنی قطعی دلیل کی طرف دی ہے، یعنی شارع نے دلیل ظنی کو وہی کردار عطا کیا ہے، وہی رسمیت دی ہے جو دلیل قطعی کو خود بخود حاصل ہے۔ لہٰذا کیا ہوگا؟ وَأَمَرَنَا اور شارع نے حکم دیا ہے کہ بِاتِّخَاذِهِ دَلِيلًا اس کو دلیل مان لو، جس طرح کہ دلیل قطعی خود بخود دلیل ہے، ذاتاً دلیل ہے۔ تو ذاتاً جو چیز دلیل ہے، شارع نے تعبداً دلیل ظنی کو وہی کردار حوالے کر دیا ہے اس کے۔ پس جب یہ یوں ہو گیا تو پس شارع کے حکم سے یہ کیا ہو گئی؟ اس نے دلیل ظنی نے اسی دلیل قطعی والا کردار ادا کرنا شروع کر دیا۔ لہٰذا جب دلیل قطعی والا کردار ادا کرنا شروع کر دیا تو اس نے بھی موضوع اصل کو نفی کر دیا ہے۔ وَلِهَذَا يُقَالُ عَادَةً اسی وجہ سے کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ ان الامارۃ حاکمۃ علی الاصول العملیہ، امارہ حاکم ہے اصول عملیہ کے اوپر۔ یہاں پہ ہم نے وضاحت بھی کر دی، شہید نے اس کو اجمال میں رکھا، ظاہراً اگلے حلقے کی طرف وہ کرنا چاہتے تھے، اس کو موقول کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے یہاں پہ وضاحت کر دی کہ دلائل قطعیہ میں امارت کی بحث نہیں آتی ہے، معذرت حکومت کی بحث نہیں آتی ہے یہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پہ رفع جو ہوتا ہے نا، وہ جو نفی ہوتی ہے، یہ جو ینفی ہے، رفع جو ہوتا ہے یا نفی جو ہوتی ہے موضوع کی، وہ تعبدی نہیں ہوتی، وہ وجدانی ہوتی ہے۔ یعنی دلیل قطعی جب آ جاتی ہے تو وہاں پہ عدم علم تبدیل ہو جاتا ہے علم میں، جبکہ دلیل ظنی میں عدم علم ابھی بھی علم میں تبدیل تو نہیں ہوا نا، وہ ظنی ہے، لیکن شارع کی اس نسبت کی وجہ سے، شارع کی حجیت بخشی کی وجہ سے تعبداً وہ کیا ہو جاتا ہے؟ تعبداً وہ کیا ہو جاتا ہے؟ علم میں بدل جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پہ حکومت کی بحث آتی ہے۔ حکومت میں جو رفع ہوتا ہے موضوع کا یا موضوع کے اوپر جو اثر اندازی ہوتی ہے وہ تعبدی ہوتی ہے۔ یہ ایک نکتہ ہے جو ظریف ہے اور اس کو فرق میں ملحوظ خاطر ضرور رکھیے۔ والحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ یہ حلقہ اولیٰ کی مباحث یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں۔ مجھے امید ہے یہ اسباق آپ کے لیے مفید واقع ہوئے ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے امارات کی اصول عملیہ پر حکومت کو بیان کیا اور بتایا کہ امارات
اصول عملیہ پر حاکم ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے حکومت کی وضاحت پیش کی اور بتایا کہ حکومت سے مراد یہ ہے کہ جب ایک دلیل دوسری کے موضوع پر اثر انداز ہوتی ہے اور اس کے موضوع کو یا توسعہ دیتی ہے یا تضییق کرتی ہے تو اس کو حکومت کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم اسے تطبیق کرتے ہیں امارات اور اصول کے مسئلے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اصول عملیہ کا ایک موضوع ہے اور وہ ہے عدم علم۔ جب اصول عملیہ کا موضوع عدم علم ہے تو اس میں ظن بھی شامل ہو جاتا ہے، گمان بھی شامل ہو جاتا ہے، لیکن شارع آ کر کیا کرتا ہے، دلیل ظنی معتبر کو شرعی اعتبار دے دیتا ہے۔ جب شرعی اعتبار مل جاتا ہے تو اس صورت میں یہ کیا ہو جاتی ہے، یہ علمی ہو جاتی ہے۔ یہیں پر ہم نے علم اور علمی کی وضاحت بھی کی کہ علمی وہ ہوتی ہے جو مستند بے علم ہوتی ہے، یعنی ایسی دلیل جو خود تو کیا ہے، ظنی ہے، لیکن اس کی حجیت علماً ہے، علم کی وجہ سے ہے، یعنی اس کی مستند علم ہے، اس کی مستند آیا ہے، اس کی مستند دلیل قطعی ہے، لہٰذا وہ علمی شمار ہوتی ہے۔ جب یہ علمی شمار ہوتی ہے تو پھر وہ ظن کے دائرے سے نکل جاتی ہے، عدم علم کے دائرے سے نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ مستند بے علم ہے۔ تو یہاں پہ اسی کو ہم حکومت کہتے ہیں، یعنی حکومت میں کیا ہو جاتا ہے، تعبداً ایک دلیل دوسری دلیل کے موضوع کو رفع کرتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہی ہوا کہ دلیل ظنی معتبر نے آ کر دلیل اصل عملی کے موضوع کو رفع کر دیا، منتہا تعبداً رفع کیا ہے، اس لیے کہ وجداناً یہاں پہ ابھی بھی ظن موجود ہے، علم تو نہیں حاصل ہوتا خبر واحد سے، لیکن پھر بھی اس کا موضوع مرتفع ہو جاتا ہے، لہٰذا امارات اصول عملیہ پر حاکم ہیں۔ مجھے امید ہے یہ سبق بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔